دنیا میں جب لوگ کسی کی بات مانتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تین وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہوتی ہے اعتماد یا یقین، دوسری کوئی شخص دلیل دیتا ہے، دلیل پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مشاہدہ بھی آ جاتا ہے، تجربہ بھی آ جاتا ہے، یا بندہ کوئی ایسی بات کسی کو بیان کرتا ہے کہ سمجھ آتی ہے یار یہ ایسا ہے۔ تیسری ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے، بس مزہ آ رہا ہے کسی کے پیچھے چلنا، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، تو یہ تیسری قسم کو ہم ایک منٹ سائڈ پہ کرتے ہیں کہ جو اپنے مزے کے لیے یا کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کریں گے صرف پہلے دو لوگوں کی، جو اعتماد یا یقین کی بنیاد پہ کسی کی بات مانتے ہیں یا دلیل کی بنیاد پہ کسی کی بات مانتے ہیں، ان کو وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ جو تمہید ہے، اس کے بعد جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہمارے ان بھائیوں کو ہے جو دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے نا، اس ترتیب جو شریعت نے ہمیں دی ہے یا اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہم دعوت نہیں دیتے تو پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی اور جو بھی ہماری اس وقت یوتھ ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا دجال آنے والا ہے، مطلب ایک جگہ پہ ہم نے لیکچر شروع کر دیا کہ دجال آنے والا ہے۔ اب بچے یہ بات کیوں مانیں گے؟ بچوں کو یہ کہانی لگے گی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی جو ترتیب تھی نا دعوت کی، وہ ترتیب کیا تھی؟ وہ اعتماد اور یقین والی ترتیب تھی کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا گیا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر، تو مکی زندگی میں کیا تھا؟ 13 سالہ زندگی میں بہت زیادہ کوئی عبادات فرض نہیں ہوئی، نماز بھی بالکل آخر میں جا کے ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے، بلکہ 1 سال پہلے کے زیادہ اقوال ہیں، 1 سال پہلے فرض ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے بہت سی عبادات وہاں پہ فرض نہیں ہوئی، زیادہ عبادات بھی مدینہ میں آ کے فرض ہوئی، پھر ان کی جو تفصیل تھی وہ بھی مدینہ میں آ کے۔ اچھا، مکی زندگی کے اندر کیا تھا؟ مکی زندگی کے اندر یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کی حقانیت پہ بات ہو رہی تھی، آخرت کے یقین پہ بات ہو رہی تھی۔ ان ساری چیزوں پہ جب اعتماد اور یقین ہو گیا تو صحابہ کرام ہر چیز جب کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو وہ تسلیم کرتے تھے اس کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر ترتیب جو اعتماد اور یقین والی ہوتی ہے نا، وہ اس کو لے کے نہیں چلتے، اور آخر میں جا کے ہم بات شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لاجک دینی پڑتی ہے، اور کچھ چیزوں کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ پیچھے یقین اور اعتماد نہ ہو۔ یعنی بات کرنے والی ذات کون ہے، سمجھانے والی ذات کون ہے، یہ جو دجال کو بھیجنے والی یا کوئی بھی اس طرح کا کام جو قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوگا، اور انسان جو ہے نا وہ اگر عقل سے سوچے تو اس کو ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی، لیکن کیونکہ اللہ نے کرنا ہے تو جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے نا پیچھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب اسراء اور معراج کا واقعہ، سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا نا، وہ یقین ان کا پیدا ہو چکا تھا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترتیب جو اسلام نے دی ہے، دیکھیں ہر چیز کا ہم لاجک دے ہی نہیں سکتے، ہر چیز کی ہم وجہ بیان کر ہی نہیں سکتے، اور کچھ چیزوں کے سوالوں کے جواب دنیا میں نہیں دیے جاتے، اور وہ بچوں کو بھی نہیں دیے جاتے نا۔ چھوٹا بچہ مثال کے طور پر سوال کرتا ہے کہ جی یہ میرا بھائی یا بہن کیسے پیدا ہوا، تو ہم اس کو جواب تھوڑی دیتے ہیں، یا کئی چیزوں کا دیا نہیں جاتا، ان پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں تو آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ کے ہونے پہ، اس کی قدرت پہ یقین ہو گیا کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، تو کچھ چیزیں تمہیں جو ہے نا بن دیکھے ماننی پڑیں گی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر سب کچھ ہی سامنے دکھا دیا جائے تو پھر میرے بھائی وہ جو امتحان ہے وہ ختم ہو جائے گا نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 13 سال لگے ایک بیس تھی وہ بنانے کے لیے، اور ایک جو اعتماد تھا وہ قائم کرنے کے لیے، یقین قائم کرنے کے لیے کہ ہاں اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کی ذات ہے، اور پھر وہ اکیلی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، جو وہ کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، اور پھر کلام جو اللہ رب العالمین کا، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور پھر آخرت موجود ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام عمل کرنے لگے، جس کی بنیاد پہ وہ نمازیں پڑھنے لگے، جس کی بنیاد پہ وہ جواب دہی کہ بھائی کل پوچھا جائے گا، قیامت آنی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت کا دن ہے۔ جب یقین پختہ ہو گیا تو پھر عمل کرنے لگے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہیں ملنا ہے جنت کے اندر، یہ تمہارے آگے کے حالات ہونے ہیں، یہ تمہیں دنیا کے اندر جو آزمائشیں اور مصیبتیں تم برداشت کر رہے ہو اس کے بدلے تمہیں بہت کچھ ملنا ہے، تو وہ برداشت کرنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا۔ تو سب سے پہلے دعوت میں وہ یقین اور اعتماد پیدا کریں، اور توحید کی دعوت سے ابتدا کریں۔ جس کی یہ چیزیں پوری ہو گئی اور ابتدا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہو گئی، وہ خود بخود نمازیں پڑھے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو
کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی میں نے اس کو حدیث سنائی اور وہ اس طریقے سے حدیث کا اس نے نہ قدر کی، اس بات بھی نہیں مان رہا، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ خاندان اور فیملی کیا کہے گی یہ وہ، کیونکہ ہم نے خاندان اور فیملی کے ساتھ تو وہ رہتا رہا نا، وہاں پہ اس کی محبت بڑھ گئی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہی نہیں کی، ہم نے وہ احساس پیدا ہی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔